السلام علیکم دوستو، ہارر اسٹوری کے ساتھ میں حاضر ہوں. اور رمضان میں بہت ہی آپ لوگ کو پتہ ہے کہ میں صرف ایک اسٹوری اپلوڈ کرتی ہوں، وہ بھی اس میں صرف 3 یا 4 ویوز آتے ہیں. تھوڑا تھوڑا کر کے 10 ویوز سے آگے نہیں بڑھتا. بہت افسوس ہوتا ہے مجھے، لیکن چلو خیر ہے، رمضان ہے. لوگ اب ہارر اسٹوری کیوں دیکھیں گے؟ لیکن اس وقت جو ہارر اسٹوری میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، یہ بہت ہی عجیب سی مطلب ایک ہارر جو ایک لڑکے کے ساتھ پیش آئی تھی. یہ لڑکا کہتا ہے کہ میں نے اخبار میں ایک اشتہار دیکھا جس میں ایک آفس کا ایڈریس دیا گیا تھا، جہاں پر جو ہے سی وی جمع کرانے کی لاسٹ ڈیٹ بھی بتائی گئی تھی، اور کوئی جاب تھا کلرک وغیرہ کا. تو میں نے اس میں اپلائی کیا، اور میں نے جا کے جو ہے نا، اچھا اس کی ٹائمنگ یہ تھی کہ مطلب چونکہ دن کے ٹائم تو آفس میں ظاہر سی باتیں ورکرز اپنے کام کرتے ہیں، تو شام کے بعد اس میں لکھا تھا کہ اپنی سی وی جمع کرائے. میں اس بلڈنگ میں گیا اور 9 نمبر فلور پر میں گیا شام کے ٹائم، جو کہ وہاں لوگ بیٹھے تھے، اور میں نے بھی اپنی سی وی جمع کرائی. بہت سارے اور بھی لوگ بیٹھے تھے، کچھ لوگوں سے میری گپ شپ بھی ہو گئی. پھر میں واپس آ گیا. انہوں نے کہا کہ اگر ہم آپ لوگوں کو ایکسیپٹ کریں گے تو آپ لوگوں کو ایک کال آئے گی. 20 لوگوں کو لینا تھا اس سیٹ پر، مطلب ان کو 20 لوگ چاہیے تھے، اور زیادہ سے زیادہ ہم لوگ 25-26 لوگ تھے. تو مجھے یقین تھا کہ میں سلیکٹ ہو جاؤں گا، اور ایسا ہی ہوا. شام کے ٹائم مجھے مطلب اس سے تھوڑا سا پہلے مجھے کال آئی، اور مجھے بتایا گیا کہ آپ کی مطلب سلیکشن ہوئی ہے، تو آپ آ کے یہاں انٹرویو دیں. انٹرویو شام 6 بجے یا 5 بجے سے لے کے 8 بجے تک یا 9 بجے تک جاری رہے گا. اسی طرح کام کرتے کرتے میں نے جلدی موبائل رکھا، اپنے کپڑے استری کیے، اور مطلب تیار ہونے میں مجھے کافی ٹائم لگا. اور یہ 7:30 بج رہی تھی جب میں ایک بس میں بیٹھ گیا، اور اس آفس تک پہنچنے مجھے آدھا گھنٹہ اور گزرا. اس کے بعد 8 بج رہے تھے اور میں وہاں پہنچا. اب وہاں پہنچنے کے بعد میں نے دیکھا کہ وہاں ایک چوکیدار بیٹھا ہے. میں نے ان سے کچھ نہیں کہا، اور جیسے ہی میں آگے بڑھا تو اس نے مجھے آواز دی کہ آپ اندر کیوں جا رہے؟ تو میں نے اسے کہا میری انٹرویو ہے. تو وہ بہت حیرانی سے مجھے دیکھ رہا تھا، لیکن کچھ نہیں کہا، اور میں اندر چلا گیا. اب چونکہ یہ نویں منزل پر میرا جو ہے آفس وغیرہ جو کام مجھے مطلب جہاں میں نے سی وی وغیرہ جمع کی تھی وہ سب مجھے یاد تھا. تو میں نے لفٹ کے بجائے چونکہ بند تھا، سیڑھیوں کی مدد سے میں اوپر جانے لگا. اب جیسے ہی میں پہلی منزل پہ اوپر گیا تو دوسری منزل سے مجھے ایسا فیل ہو رہا تھا جیسے مطلب لوگ موجود ہیں، واقعی لوگ آئے ہوئے ہیں. اور میں اور بھی تیز بھاگنے لگا سیڑھیوں پہ، کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ بھئی کہیں میں مطلب زیادہ آخر میں نہ ہو جاؤں، اور وہ جو 25 لوگ ہیں اس میں سے صرف 20 کی سلیکشن ہے. تو ان 20 کے بعد جو 6 لوگ آتے ان بدقسمتوں میں میرا نام نہ آ جائے اور کہیں میں ریجیکٹ نہ ہو جاؤں. تو میں جلدی بھاگتا رہا، اور چوتھا منزل، پانچواں، لیکن چھٹی منزل پر پھر مجھے ہر منزل پہ یہ فیل ہونے لگا کہ وہاں باتیں ہو رہی ہیں لوگوں کی باقاعدہ، اور لوگ موجود ہیں. اور میں سوچ رہا تھا کہ جو میں آگے بڑھوں گا تو آوازیں اور بھی تیز ہوگی، لیکن ایسا نہیں تھا، کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ لوگ صرف 9 فلور پر جو انٹرویو ہماری ہو رہی تھی وہاں پر لوگ ہیں، باقی سارے آفس تو بند تھے. کیونکہ میں سیڑھیوں کے مدد سے ہر ایک فلور میں انٹر ہو رہا تھا. اس طرح سیڑھیاں بنی تھی کہ آپ جو اوپر جا رہے ہو تو پہلا فلور، سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ، ففتھ، سکستھ، اس طرح. لیکن مجھے لوگ نظر نہیں آ رہے تھے، اور پھر مجھے ایسا فیل ہوا کہ شاید ہر فلور میں کچھ لوگ موجود ہیں جن کی باتیں ہیں. ایسا نہیں ہے کہ صرف 9 فلور پہ لوگ ہیں تو آوازیں اور زیادہ تیز آنے لگی، کہ ایسا کچھ نہیں ہے. اچھا، میں اب 7ویں اور 8ویں منزل پر، 9ویں منزل پر پہنچ کر میں نے دیکھا تو وہاں گف اندھیرا ہے. میں حیران تھا، میں نے کہا یار آوازیں بھی آ رہی تھی، اب خاموشی ہے. میں نے 2-3 کمرے جو کہ مطلب ایسے ہی بند تھے، لاک نہیں تھے، میں نے کھولے، اندر کچھ بھی نہیں تھا. شور سب کچھ، جو لوگوں کی باتیں ہو رہی تھی اور وہ سارا کچھ مطلب بالکل دب سا گیا، خاموش سا ہو گیا. میں تھوڑی دیر کے لیے حیران تھا، تو اب تھوڑا بہت میرا وجود بھاری ہونے لگا. میں نے لائٹ آن کرنے کی کوشش کی تو نہیں لگا. میں حیران تھا. میرے لیے یہ مشکل تھا کہ اب دوبارہ نیچے جاؤ اور چوکیدار سے پوچھوں، اس کو اپنے ساتھ لے کے آؤں، کیونکہ میں بہت راستہ طے کر گیا تھا. سیڑھیوں چڑھتے بہت زیادہ میں تھک گیا تھا، مجھے پیاس لگی تھی.
تو میں نے وہاں وہ جو آفس کے کولر ہوتے وہاں سے پانی پینے لگا، جو کہ کچھ روشنیاں باہر سے آ رہی تھی، اس لیے آفس کی چیزیں مجھے نظر تو آ رہی تھی لیکن آفس کی لائٹ آن نہیں ہو رہے تھے. میں نے وہاں سے پانی پیا اور آوازیں بھی دی کہ ہیلو یہاں کوئی انٹرویو ہو رہی ہے، سب کہاں ہے یار، میں تو 9واں فلور پہ ہوں، مجھے بلاؤ کہاں ہو، لیکن کسی بھی جگہ سے کوئی آواز نہیں آئی. تو میں نے کال ملائی، وہ جہاں مطلب جس فون سے کال آئی تھی وہ ملائی، اور میرے سامنے جو فون پڑا تھا PTCL وہی بج رہا تھا، یعنی فون وہاں سے ہی آیا تھا جہاں میں نے مطلب انٹرویو کے لیے وہ دیا تھا سب کچھ. تو میں حیران رہ گیا. میں واپس نیچے آیا کیونکہ اب مجھے 10-15 منٹ ہو گئے تھے اور میرا وجود بھاری ہو رہا تھا، مجھے کچھ عجیب سا سب کچھ دھندلا دھندلا نظر آ رہا تھا. میں پھر سے بھاگنے لگا، لیکن جب چوتھے اور 3rd فلور پہ میں آیا تو مجھے احساس ہوا وہاں میں نے ایسا کچھ دیکھا، کوئی سایہ جو کہ جلدی چھپ گیا. اور بجائے اس کے پہلے میرے دماغ میں آیا کہ یار اس بندے سے پوچھتا ہوں کہاں چھپائے، لیکن اچانک مجھے میری ماں کی ایک بات یاد آئی کہ بیٹا ایسی سچویشن میں کبھی جو ہے پیچھے مڑ کر مت دیکھو اور پہلے کنفرم کرو کہ کیا وہ کوئی انسان ہی تھا یا کوئی سایہ. تو مجھے یہ خیال آیا اور میں تھوڑا ڈر گیا نا، اور میں جلدی جلدی سیڑھیوں پہ نیچے اترنے لگا. لیکن اس وقت مجھے یہ بھی فیل ہوا کہ جو سایہ جو چھپ گیا تھا اب وہ میرے پیچھے آ رہا ہے باقاعدہ، اور اس نے میرے کندھوں پہ ہاتھ رکھے ہی. تو میں نے جیسے ہی اس کے ہاتھ ایسے پکڑے نا کہ کیا ہے، تو اچانک وہ جیسے پھسل نہیں چاہتا، جیسے مچھلی کی طرح کوئی چیز پھسل گئی. میں اور بھی زیادہ ڈر گیا اور میں بھاگتے بھاگتے آخرکار، اور کوئی ایسا ہو رہا تھا نا 3 فلور کے بعد کچھ ایسا ہو رہا تھا کہ جیسے کسی نے میرے پاؤں پکڑے ہو، اور میں آگے کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں لیکن بہت سلولی مطلب میں بڑھ رہا ہوں. تو پھر میں نے کیا کیا کہ میں اچانک جو ہے نیچے آیا اور دیکھا تو وہ چوکیدار بیٹھا تھا. تو میں نے اس سے پوچھا کہ آج میری انٹرویو تھی. تو اس نے کہا کس ٹائم کی انٹرویو، آپ کس کی بات کر رہے؟ تو میں نے کہا باقاعدہ میں نے یہاں CV جمع کرائی ہے، اور یہ آپ لوگوں کی PTCL سے مجھے کال بھی آئی ہے 9ویں فلور کی جو مطلب. تو اس نے کہا کہ میں اس بلڈنگ میں پتہ نہیں کب سے یہاں چوکیدار ہوں، اور میں بھی چلا جاتا ہوں 9-10 بجے کے بعد. یہاں تو 5 بجے کے بعد چھٹی ہو جاتی ہے، لوگ چلے جاتے ہیں. یہاں کوئی بھی ایسا کام جو 5 بجے کے بعد ہو نہیں ہوتا، چاہے وہ انٹرویو کیوں نہ ہو. تو میں نے ان سے کہا کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ چلو ابھی تو میں جھوٹ بول رہا ہوں، لیکن میں نے جو CV جمع کری. اس نے کہا کون سی CV، کس چیز کی؟ مجھے پہلے پتہ چل جاتا ہے اگر یہاں کوئی جابز وغیرہ کے لیے اپلائی کرنا پڑتا ہے تو مجھے پہلے پتہ چل جاتا ہے. اور میرا اتنا مطلب 10-15 سال سے میں یہاں ہوں، میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ شام کے ٹائم کسی نے CV جمع کرا اور پھر شام کے ٹائم اسے انٹرویو کے لیے بھی بلایا گیا ہو. میں کافی ڈر گیا اور حیران رہ گیا. چوکیدار سے کہا نہیں تمہیں نہیں پتا، میں کل آ جاؤں گا. چلو میں گھر گیا اور ساری رات میں سوچتا رہا یار، اور اسی PTCL پہ میں فون کرتا رہا جو کہ کوئی نہیں اٹھا رہا تھا. اب صبح ہو گئی، ناشتہ واشتہ ہو گیا، اور میں نے ٹھیک 11 بجے کے ٹائم میں بس میں بیٹھ گیا اور اس جگہ پہ آیا. کافی ہلچل تھی. 9ویں فلور پہ میں پہنچ گیا اور وہاں میں نے ریسیپشن پہ بتایا کہ اس طرح. تو انہوں نے کہا ہم نے تو کوئی انٹرویو کے لیے مطلب کوئی وہ نہیں کیے، کوئی اشتہار نہیں دیا ہے، اور نہ ہم نے. تو میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے تو اخبار میں دیکھا تھا کہ آپ لوگوں نے اشتہار دیا ہے اور میں نے اپلائی کیا تھا، اس پہ فون نمبر بھی تھا. تو انہوں نے کہا نہیں ایسا ہو نہیں سکتا، شاید فیک ہو. اور تو پھر میں نے کہا کہ پھر مجھے یہاں سے فون بھی آیا تھا اور میں نے یہاں CV جمع کرائی. تو اس لڑکے نے کہا آپ تھوڑا ویٹ کریں. اس نے کسی اور کو فون لگایا اور وہ آ گیا اندر سے. اس نے کہا کہ ہم نے تو کسی سے کوئی CV نہیں لی. اچھا جب میں انٹرویو کے لیے آیا تھا تو پورا عملہ مختلف تھا، اور اب جب میں آیا ہوں تو پورا عملہ مختلف. اب مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا کہ میں کس سے کیا بات کروں. سب کہہ رہے تھے کہ یار تمہیں غلط فہمی ہوگی، یہ اتنا بڑا 18 منزلہ بلڈنگ ہے، شاید کسی اور منزل پہ جاتی. میں نے کہا نہیں 9ویں منزل یار. اور میں نے ان لوگوں کو وہ CV وغیرہ کی کچھ رسیدیں ہوتی ہیں نا کہ آپ پیسے جمع کراتے ہو کچھ، تو میں نے پیسے جمع نہیں کیے تھے، اس میں پیسے نہیں لے رہے تھے. تو میں نے وہ رسیدیں بھی دکھائی، وہ جو میں نے فوٹوسٹیٹ وغیرہ نکالے تھے بہت سارے. تو انہوں نے کہا وہ تو ٹھیک ہے لیکن ہم نے تو کوئی ایسا مطلب کوئی بھی ایسی کوئی چیز نہیں چلائی کہ آج کل میں. تو میں نے کہا کیا یہ آفس نیا آج کل میں لگا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں اس کا تو 15-16 سال ہو گیا. تو میں نے کہا کہ وہ عملہ پھر کون تھا؟ تو پھر میں نے کہا کہ شاید وہ لوگ کسی اور منزل پہ شفٹ ہوئے. انہوں نے کہا نہیں ہم کب سے یہاں ہے، اس منزل پہ ہی ہے، ہم تو 10-15 سال سے 10-11 سال سے اسی منزل. پہلے ہمارا آفس ایک اور بلڈنگ میں تھا لیکن وہ بہت پہلے کی بات ہے. 10 سال یہاں ہماری اس
फ्लैट पे हुए हैं। तो मैंने कहा कि मुझसे यहाँ बाकायदा लोगों बहुत सारे लोग आए थे CV जमा कराने के लिए, और मैंने बाकायदा यहाँ CV जमा कराई है, मेरी बातें यहाँ लोगों से हुई है। यहाँ रिसेप्शन पे एक मर्द खड़ा था, उससे सब हैरान थे। और चलो ठीक है, वो सब भी छोड़ो, मुझे फ़ोन क्यों आया था। उन्होंने चेक किया, वाकई उनके PTCL का नंबर जो मेरे फ़ोन में पड़ा था, उन्होंने पूरे ऑफिस में बताया और किसी ने भी हाँ नहीं किया कि यार हाँ मैंने जो है फ़ोन किया था या गलती से लगा था या ऐसा, क्योंकि वहाँ कोई इंटरव्यू ही नहीं हुई थी, वहाँ कोई सीविया वगैरह जमा ही नहीं हुई थी, तो वो सब कुछ क्या था। तो मैंने कहा क्या कोई धोखा वोखा आप लोगों की छुट्टी के बाद कोई अमला बैठ के धोखा, लेकिन धोखा पैसों के लिए किया जाता है। तो उन्होंने कहा नहीं, यहाँ चौकीदार बैठा होता है, कोई अमला नहीं आ सकता। चलो तुम आ गए, एक बंदा अंदर, इतने देर सारे बंदे जो यहाँ ऑफिस अपना बनाए रात के टाइम और लोगों को लूटे, ऐसा तो हरगिज़ नहीं होता, क्योंकि ये चौकीदार 9-10 बजे तक जो है यहाँ पर राउंड लगाता है। तो मैं काफ़ी हैरान था। चलो मैं वहाँ से वापस निकला और बड़े अजीब मतलब बेबसी से, जैसे मैं नीचे फ्लोर पे लिफ्ट में आया तो चौकीदार बेटा था, हंस रहा था। मुझे कहा बेटा मैं उस रात समझ गया था कि तुम्हारे साथ कुछ अनहोनी हुई है, और यहाँ इस ऑफ़िस में मैं अक्सर ड्यूटी देता हूँ, तो ये चौथे पांचवे के बाद सारे जो प्लेट्स है ये काफ़ी भारी है, और यहाँ पर रात के टाइम मुझे खुद लगता है कि बहुत सारे लोग बातें करें, बहुत सारे लोग और भी हैं, मुझे ऐसा लग रहा होता है। तो मैं काफ़ी हैरान हुआ और मैंने कहा तुमने मुझे उस वक्त क्यों नहीं बताया। तो उसने कहा कि आप मतलब बड़े हशाश बशाश होके जा रहे थे, तो मैं भी हैरान था कि शायद आपको किसी ने बुलाया होगा। तो बस ये स्टोरी थी। इस बंदे ने मिनाज अस्करी का जो प्रोग्राम है ना, उसमें बयान की थी फ़ोन करके कि मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। और उस दिन के बाद मैं अगर किसी जगह पे CV वगैरह जमा करता हूँ तो फ़ोन का इंतज़ार करता हूँ। तो अगर शाम के बाद का टाइम कहते तो मैं कभी नहीं जाता, और वैसे कहते नहीं है। तो ये एक प्रोग्राम में ये फ़ोन पे मतलब कॉल आई थी, और उसमें इस बंदे ने ये वाक़या सुनाया था कि उसके साथ ऐसा हुआ था रात के टाइम, किसी ने उसको फ़ोन किया था मतलब जिन्नात में से, और वो वाकई ऑफिस चला गया था। दोस्तों आप लोग को स्टोरी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए, और ज़रूर देख के अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि मुझे आप लोगों से थोड़ा वॉच टाइम मिले। थैंक यू सो मच।